قرآن میں اللہ نے مردوں کو بولا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ رہو, ہاں عورت کو نہیں بولا. ہاں عورت کو نہیں بولا. عورت کو تو کچھ بولا ہی نہیں, سارا مردوں سے کہہ رہا کرو. اچھا, ہاں مردوں کو سمجھنا. عورت کو یہ نہیں بولا اس وجہ سے کہ کائنڈنس عورت کی نیچر میں ہے, مرد کی نیچر میں نہیں ہے. مرد کو خاص طور سے حکم دیا کہ عورت کے ساتھ تم کائنڈنس کے ساتھ رہو, عورت کو نہیں. وہ جب فاحشہ کر کے آئے, جب کہا آپ سے نہیں, بتائیں کہاں کہا الگ سے آیا. فاحشہ کرتی ہوئی جب آئے, جب کہا ایسے تمہیں کراہیت ہوگی اس کے ساتھ رہنے میں تب اچھی طرح رہو. دیکھیں اب وہ پھر بسکوٹ وہاں لکھا ہوا ہے فاحشہ جب وہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں ان کے ساتھ رہو. اللہ کہے تو تمہیں کراہیت ہوتی ہے اس سے, مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھی ہوئی ہے. آفٹر فاحشہ یو ہیو ٹو کیپ دیٹ وومن. دیکھ لیں آپ, دیکھ لیں آپ, دیکھیں قرآن کی آیت دیکھیں. ہاں نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کو بسکوٹ نہیں ہو نا, کہ فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں وہ, ان کو تم نے گھر میں جب بند کر رکھا ہے تو لیو ود دم ود کائنڈنس, اور تمہیں اس سے کراہیت ہوگی ان عورتوں. فاحشہ کا تعلق کائنڈنس کے ریفرنس سے نہیں آیا ہے. جو آیا ہے فاحشہ کا تعلق وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ تم ان کے لیے زندگی مشکل نہیں کرو تاکہ تم ان سے لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے. نہیں تم ان سے آپ, نہیں لے سکتے سوائے اس صورت میں کہ وہ فاحشہ وہ الگ چیز ہے, وہ دوسری آیت ہے, وہ دوسری آیت ہے, وہ الگ. میں جس میں بات کر رہا ہوں جس میں فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہے ان کے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں احسن طریقے سے رہنا ہے اور تمہیں کراہیت ہوگی. دیکھ لیں یہاں پڑھیں. اب یہ جو ہے نا بھائی وہاں عربی میں کراہیت ہے, عربی میں کراہیت کا ورڈ ہے جو بائی فورس, یو کین ناٹ انہیریٹ وومن بائی فورس. آگے پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے, کمٹ ہو, میں اب کمٹ کرا تو کیا ہوگا, نائسنس. آگے یہ ایک سیکنڈ ہولڈ آن, وائی یو ڈس لائکنگ دیم, ایک سیکنڈ پلیز سن. آپ پڑھیں وہاں لکھا ہوا ہے ڈس لائک دیم, وائی, کیونکہ اوپر لکھا ہے دیکھیں فاحشہ کا ذکر کرا, اس سے بولا اگر وہ فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں تو جو تم نے عربی میں پڑھے نا, عربی. ہاں why because she has committed that crime and she is living with you so you dislike her. پڑھ تو لیں سر, عربی تو پڑھیں بھائی جان آپ, یہ دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے 19 میں فاحشہ لکھا ہوا ہے, 4 کی 19 میں ہی لکھا ہے کہ وہ فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں, اور فاحشہ کرتی سے مطلب اگر انہوں نے کر لیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. نہیں مگر لکھا ہوا ہے ڈس لائکنگ, وہاں لکھا ہے ڈس لائک ہوگا مرد کو. ارے عربی میں دیکھیں نا یار, نہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے. 19 میں فاحشہ لکھا ہوا ہے بھائی, آپ کیا بات کر رہی ہیں. دیکھیں الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, اور کلیئر واضح فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہے تو لکھا ہوا ہے آگے وعاشرون بالمعروف, تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو. عاشرون, اور فہم, اب اس طرح تمہیں جب وہ رہنے میں تکلیف ہو رہی, فہم کری تم اننا, تمہیں کراہیت ہوگی. سنیں میری بات, فاسا ان تکلیف شیعہ, وہ انہیریٹنس ہے نا, انہیریٹ کرو نا کراہیت سے. نہیں وہاں فاحشہ لکھا نہیں ہے, جہاں فاحشہ لکھا ہے وہاں بتا رہا ہوں میں. سر جی یار آپ دیکھیں عربی صاحب, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں 19 پڑھیں نا آپ, 4 کی 19, کوئی دوسرا قرآن تھوڑی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, کون سی آیت پڑھ رہے ہیں بھائی جان آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. یہاں پر وارث نہ بن جاؤ عورتوں کے وارث, ہسبینڈ ریلیشن شپ میں آپ وارث نہیں بن سکتے, اور عورت کو انہیریٹ کر لیا آپ نے, یہ منع کیا. پھر کہتا ہے ولا تعدلون, ان کو مطلب لتذهبوا ببعض ما آتیتم, نہ تم لے جاؤ جو تم نے دے دیا ان کو واپس نہیں لے سکتے, رائٹ. اب نہیں ابھی کوئی بات نہیں, ابھی نہیں لکھا, وہ ابھی فاحشہ کا ذکر اب آیا فاحشہ کا ذکر. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, سوائے اگر وہ فاحشہ مبینہ ہے تو لے سکتے ہیں. اب رک جائیں, ابھی فاحشہ مبینہ اگر کر کے کلیئر فاحشہ کرتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں, ورنہ نہیں لے سکتے. اب آگے دیکھیے, آگے وہ چلا وعاشرون بالمعروف, کہ اگر فاحشہ کر کے آئیں تو معروف طریقے سے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, تمہیں نے کراہیت ہوگی. کراہیت کی ہوگی ہی عورت کے ساتھ, کیونکہ وہ فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہے, اس کو رکھا ہوا ہے گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, اس کا احسن طریقے سے رہنا ہے, اور تمہیں اس بات کی کراہیت ہو رہی ہے تو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے اگر کراہیت تو تب بھی اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہے. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیر از نو ڈیورس اف اے وومن ڈز فاحشہ,
یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس کو بند کر گھر میں ہی رکھنا ہے, اور اس کو رکھنے میں اس کو کراہیت بھی ہو رہی ہے تو اللہ کا اس نے خیر رکھا ہوا ہے. لوگ تو گولی مار دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, ڈیورس دے دیتے ہیں, اور پھر زندگی بھر روتے رہتے. تو میرے حساب سے یہاں پر فاحشہ کر کے آ رہی ہے عورت, تو اس سے کراہیت ہو رہی ہے, ڈس لائکنگ ہو رہی ہے, تب بھی اللہ کہہ رہا ہے اس کو گھر میں رکھو اور اس کے ساتھ احسن طریقے سے رہو, اچھے طریقے سے. یہ اس کرنے میں تمہیں کراہیت ہوگی, لیکن اللہ نے کراہیت اس میں بہتری رکھی ہے, کراہیت تمہیں ہوگی تب بھی بہتری رکھی ہے. اور میں وہاں جہاں لکھا ہے, جہاں جو پیچھے بھی لکھا فاحشہ, یہاں بھی فاحشہ لکھا وہاں, اور جہاں ہم وہ جو دوسرا ورڈ ہے وہاں پر نشوز جو ہے نا, وہ فاحشہ نہیں ہے. وہ اگر تمہیں خوف ہو رہا ہے, اف یو آر فیئرفل دیٹ یہ ایسا نہ ہو جائے, کیونکہ وہ اصلاح نہیں کر رہی, فصالیات نہیں ہے, قانتات نہیں کر رہی, اور حفاظت نہیں جو اللہ نے حفاظت کرنے کو کہا, یہ تین چیزیں اگر وہ نہیں کر رہی, غصے کے اندر ماننے کو کچھ نہیں لکھا ہوا, میں نے نہیں ایسی کوئی بات کی. اگر آپ کی بیوی اصلاح نہیں کر رہی, قناعت پسند نہیں ہے, اور حفاظت نہیں کری جو اللہ نے حفاظت کرنے کو کہا ہے اس کو, ناٹ اونلی ہر لائف, آپ پورا گھر کی حفاظت کرتی ہے, آپ تو ایبسینٹ ہوتے ہیں, تو اللہ نے غیب میں حفاظت کرنے کو کہا ہے. اور وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی نے خیانت کی, وہ ورڈ خیانت آیا باقاعدہ وہاں, ورڈ جو کہ حفاظت کرنے کو اللہ نے کہا تھا, تو ان دونوں نے خیانت کی. جب وہ لوط کی بیوی ویسی پیچھے رہ گئی جیسے کہ ہومو سیکشل پیچھے رہ گئے. تو ہومو سیکشولیٹی اور جو میرڈ وومن سیکس ریلیشن کرتی ہے وہ آلموسٹ سیم ہے, کیونکہ وومن گوز آفٹر مین از لائک اے مین گوئنگ آفٹر مین, بیکاز وومن ڈزنٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ڈیزائر ٹو رن آفٹر مین. تو یہ بائی نیچر عورتیں جو ہیں وہ کھیت ہیں, وہ کدھر بھاگیں گی, کس کے پیچھے, کہیں نہیں بھاگ رہی. تو مرد کو اللہ نے ڈفرینٹ بنایا, اور لکھا کہ یہ عورتیں کمٹ کرتی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام سے بھی لکھا ہے, شادی شدہ عورت, ایک کیس ہے پورا قرآن میں. مرد کیوں نہیں, مرد دنیا میں اگر کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں, تو قرآن میں کیوں ڈیفائن کیا عورت کو, کہ ایک اچھی نیک عورت تھی, شادی شدہ تھی, اڈاپٹ کرتی ہے ایک بیٹے کو, اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو اس کے معنی کیا ہوا کہ میرڈ وومن, ناٹ نان میرڈ, میرڈ وومن کین ڈو دس اسمال مسٹیکس, از لائبل ٹو ڈو, جبھی اللہ کہہ رہا بند کر دو, ان کے آتا ہے موت ہے, کیونکہ وہ بیچارہ اس کے لیے پرابلم ہے. If she commits a crime, this sort of crime, it is very difficult for women to balance her life. میل اگر کر لیتا ہے تو غلط تو ہے, مطلب میل اگر کر لیتا ہے اس کو اتنی پرابلم نہیں ہوئی جتنی اگر فیمیل وومن کسی وائف اس میں انوالو ہو جائے. تبھی اللہ نے اس کو کہا کہ رائے تو تم گھر میں رکھو, اس کو طریقے سے رکھو, کیونکہ بچے ہیں, فیملی سب خراب ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے اس لیے پابندی کر دی کیونکہ اس کے لیے تکلیف ہے باقاعدہ. شی کین ناٹ فارگیو ہر سیلف آلسو, بیکاز میں نے بتایا تھا وومن آر رائٹ, بیسیکلی ان کے ذہن میں وی آر رائٹ, وی کین نیور بی رانگ. ان کی سائیکی بچپن سے بنائی جاتی ہے, تم یہ نہیں کر سکتی, تم وہ نہیں کر سکتی, یہ تو ان کی سائیکی ایسی بن جاتی ہے, وی آر آلویز, تو رانگ بھی رائٹ ہے ان کا. اف دے آر رانگ آلسو اسٹل دے ول سے وی آر رائٹ, بیکاز وہ رانگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کی ذہن میں یہ کہ میں رائٹ ہوں. اینڈ شی ہیز ٹو بی رائٹ بیکاز شی از ٹیکنگ, بچوں کو بڑا کر رہی ہے, وہ بچوں سے ریلیشن کر رہی ہے, بچوں کو سر کنٹینیوس آپ کا انٹریکشن ماں کا ہوتا ہے, تو کنٹینیوس بچہ بھی نہیں دیکھ سکتا ماں کو رانگ, تو شی ہیز ٹو بی رائٹ آل دا ٹائم. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور اس کو کرتے, اس کو فیس کون کر رہی ہے, بچہ رانگ کیا جا رہا ہے, اپنی ڈیزائر بتا رہا ہے, وہ بچپن سے غلط بتا رہا ہے, میرے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, میں یہ کرنا, تو پھر اپنے ہسبینڈ سے بھی چھپاتی کہ یہ ابا کو نہ پتہ چلے, چپکے سے کر لو تو, مگر رائٹ اس کو رانگ سمجھ لی, تب بھی رائٹ سمجھ رہی ہے, یہ سمجھ لیں. تو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, عورتیں جو ہیں ان کو ڈیزائن ڈفرینٹ کیا گیا ہے. اس ڈیزائن سے اگر غلط ہے مجھ سے آپ بات کریں, ایسے نہیں کہ ڈیزائن کیوں, وائی دے تھنک دیٹ, وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتی غلطی کو, اس لیے نہیں کرتی ہیں ایکسیپٹ بیکاز دے آر ڈیزائن, بچپن سے ان کو بتایا جا رہا ہے تم غلط نہیں ہو, تم کو ایسا نہیں کرنا, تمہیں وہ نہیں کرنا, تم یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی. یہ آپ مردوں کو تو بتا, مردوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ غلط کر لے, سب غلط کر لے, استغفر اللہ, وہ صحیح ہے, وہ صحیح نہیں ہے. بٹ فیمیلز جو ہے نا وہ اس طرح ڈیزائنڈ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو رسول نبی کیوں بنایا, کیوں مرد کا یہ کہ وہ ایک ٹریک مائنڈ ہے, وہ اگر اللہ کی اندر قربت حاصل کرنے میں لگ جائے تو ایسا لگ جائے گا ایک ہی ٹریک, کوئی بھی کام کرتا ہے مرد کیوں ہر چیز سکھا رہا ہے عورت کو. آپ دیکھیے فیشن ڈیزائنر ہر چیز میں تو عورت کو سکھا رہا ہے مرد, چاہے وہ گیز ہے کچھ بھی ہوگا, سکھا تو عورت کو مرد ہی سکھا رہا ہے ہر چیز. کھانا پکانا مرد سکھا رہا ہے, کپڑے ڈیزائننگ مرد سکھا رہا ہے, ہر چیز مرد سکھا رہا ہے عورت کو. اٹ از آلویز دا مین ٹیچنگ وومین, آلویز. آپ دیکھ لیں اٹھا کے کسی مرد کا یہ نہیں کہ وہ, کیونکہ مرد فوکس کر لیتا ہے اپنی مائنڈ کو, وومین کین ناٹ فوکس بیکاز دے آر ملٹی ٹاسکنگ. کسی بھی ملٹی ٹاسک میں کسی عورت سے مرد نہیں, عورت ہر مرد کو ہرا دے گی. ایک میں نے دکھایا کہ عورت کو ایسے سنا ہے اور ایسے لگا ہے ٹٹ, اس میں ہماری ٹٹ ٹیٹ, تو مرد کو سنا ہے تو کہہ رہا ہے ایک ورڈ ہے ٹٹیٹ,
عورت کو سارا کہتے نہیں اس میں ٹٹ ہے اس میں ٹیٹ ہے. تو عورتیں سنتی ہیں بہت سارے الگ الگ الفاظ. جیسے بچہ رو رہی تھی یہاں پر, آپ یقین ہے میں بہت ڈسٹرب ہوا تھا, معذرت کے ساتھ, آئی ایم سوری, بٹ شی ڈڈنٹ فیل اٹ بیکاز شی نوز شی از یوزڈ ٹو اٹ. وومن آر یوزڈ ٹو اٹ. ان کو پتہ ہوتا ہے بچہ مرد ڈسٹرب ہو رہا ہے, مگر وہ ان کو لگ رہا ہے یہ بھی بات چل رہی ہے, انہیں وہ بھی بات چل رہی ہے, ڈسکشن ماما شیخ کا بھی چل رہا ہے, بچے کو بھی سنبھال رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ آدمی ایسا نہیں ہے. اور اللہ نے ڈیزائن ڈفرینٹ کیا. یو کین یقین اس سے بات کر سکتی ہیں. ٹی وی بھی چل رہا ہو نا یہاں پر, وہ ٹی وی وہ بھی کان میں جا رہا ہوگا, اور میری بات بھی جا رہی ہوگی, اس کی آواز بھی جا رہی ہوگی, 3-4 چیزیں آرام سے کر رہی ہوں گی ڈیل. یہ ان کی کوالٹی ہے نا. اب اس کوالٹی کو اپریشیٹ کریں آپ. وہ اتنے سارے بچوں کو ڈیل کر رہی ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ بتائیے؟ 5 بچوں کو ڈیل آپ نہیں کر سکتے روزانہ 5 ڈیل. کب بچپن سے کر رہے ہیں, چھوٹی عمر سے کر رہے ہیں بچوں کو, سوال ہی پیدا نہیں تو ہم لوگ کر لیں. تو دس از وی شوڈ میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, یقین کر لیں. وی شوڈ انڈرسٹینڈ وومن کی کس طریقے سے اللہ نے ڈیزائن کی, کس طریقے سے اتنی محنت کرتی ہے وہ میری نظر میں, کہ آدمی تو بالکل نکٹو ہے, گھر میں آ کے بیٹھ جائے کھانا کھلاؤ. تو وہ تو بھی جیسے صبح کے بچے کو اسکول بھی بھیج رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, سارے کچھ, تو وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر بھی کہیں میں نوکری بھی کر لیتی ہوں, چلو جاؤ وہ بھی کروں گی میں. کتنا کام کروائیں گے اس سے, کرنے کو تیار ہے وہ. شی از ریڈی ٹو اینی کائنڈ آف جاب, آؤٹ جاب, ان سائڈ جاب, فلانا جاب, یہ جاب کنٹینیوس. ہم لوگ تو یقین کرو ہم چاہتے ہیں یہ کر کے بس ریلیکس ہو جائے, یہ سارا کر لیں کما لیں اور پھر ریلیکس زندگی گزارے. اسی مین آر ڈفرینٹ, سوچ ہی ڈفرینٹ ہے. اگر ہمیں کوئی کہہ دے نا کہ سب کچھ, تو ہم کبھی زندگی کو کام بھی نہ کریں. اور یہ بیویوں کو برا لگتا ہے آدمیوں کو, یہ دیکھو کیسا ریلیکس ہے, کچھ کام نہیں کر رہا. اور ان کو ہر وقت دماغ سوتے میں بھی چل رہا ہوتا ہے. جی آپ پوچھ رہے تھے جو سوال کیا تھا نا کہ وہ جس کا جواب دے رہے تھے, کہ وہ جو جواب تھا نا 2 چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس میں مکسڈ اپ ہو رہا تھا. دیکھیے ایک تو مینسس کا ایک جگہ ذکر آیا ہے فاحشہ کا, اگر عورت فاحشہ کرتی ہے اس کو زبانی سمجھاؤ, ٹھیک ہے, پھر اس کا کمرہ الگ کر دو, اس کو بند کر دو کمرے میں اگر فاحشہ کرتی ہے, اور پھر اگر جب بھی نہیں مانو تو اس کو مارنے کا بھی ہے. میں نے جو یہ پڑھا ہے ان کا کہنے کا ہے کہ یہ 2 علیحدہ واقعات ہیں, 2 علیحدہ چیزیں ہیں. تو آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں, اس کو بھی کلیئر کر دیں فاحشہ کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, فاحشہ کا جہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں, اللہ کہہ رہا ہے عورتیں اگر فاحشہ کرتی ہوئی آئیں, میرڈ عورتیں, تو ان کو بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے, اور گواہ لے لو 4. اب یہ ایک الگ بات تھی. جو ہم لوگ جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ عورت کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے, یہ بات ہو رہی تھی. ہاں تو بیوی کو نہیں, فاحشہ نہیں کر رہی وہ, نہیں وہاں فاحشہ نہیں لکھا ہوا. فاحشہ جب کرتی ہوئی آئیں, اگر وہ کر لیں اور آ جائیں تو ان کو مارو نہیں, ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے. یہ ہے بات. وہ مارنے کو نہیں لکھا وہاں پر جہاں پر فاحشہ کر لیں. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے جہاں قرآن مجید سے ریفرنس نہیں یاد ہوگا, مگر یہ لکھا ہے, آپ دیکھ سکتے, ہو سکتا ہے ہمارے کسی کو یاد ہوگی, کہ قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے اگر تمہاری بیوی یا ازواج اور یہ تمہارے بچے اولاد جو ہیں وہ کیپٹیویشن ہے, فتنہ ہے, اور اگر دشمنی وہ کریں تو ان کو درگزر کرو, ان کو معاف کرو, ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا مانگو. یعنی وہ دشمنی کریں تم سے بیوی, تو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنی کے اندر تو یہ کروا دیا. اور یہاں پر گائیڈنس میں جو عورت ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم واز کرو, بستروں میں علیحدہ کرو, اور شوق کی کیفیت میں جب ایموشن اسٹک اپ ہو جائیں تو اس ایموشن سے نکالنے کے لیے ان کو اسٹرائک کرنے کو کہا ہے. ناٹ جس طرح یہ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی ساری کھانا پینا بند کر دو, یہ بند کر دو, وہ بند کر دو, یہ کچھ اس طرح کہنا چاہ رہی تھی. ٹوٹلی انہوں نے کہا تھا ہر چیز آپ بند کر دی, یہ کہہ رہی تھی نا. آپ کی ذمہ داریاں جتنی بھی ان کی طرف ہیں وہ آپ ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں. کھانا پینا نہیں بھائی کیا چیز ذمہ داریاں ہیں, کیا چیز مجھے بتا دینا, کیا چیز پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, اس کو بند ڈسکنیکٹ, ٹوٹلی کیا ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ بستروں میں علیحدہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا دیکھیے اب میں پھر بتا رہا ہوں, جو میں نے مینسز کی بات لایا تھا, کیوں لایا تھا کہ اللہ یہ بتا رہا ہے جب مینسز ہوتے ہیں تو عورتوں سے تم فاعتزلوا النساء, ان سے ڈیٹیچ ہو جاؤ. تو اس کے معنی آدمی جو ہوتا ہے ایموشنلی اٹیچ ہوتا ہے اپنی وائف کے ساتھ, فزیکلی اٹیچ نہیں, ایموشنلی اٹیچ ہے وہ. تو اللہ کہہ رہا ہے ڈیورنگ مینسوریشن سائیکل یو ڈیٹیچ. پھر کہتا ہے ڈو ناٹ گو نیئر, 2 باتیں, ایک تو ڈیٹیچ کے ولا تقربون, ان کے قریب بھی مت جاؤ. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے ڈیٹیچمنٹ کا ذکر ہے جب مینسوریشن سائیکل میں,
اور بستروں میں علیحدہ جب کر رہا ہے آدمی تو وہ ڈیٹیچ ہو رہا ہے بیسیکلی, وہ مینٹلی ایموشنلی اٹیچ ہو رہا ہے اور سائیکولوجیکل فزیکل بھی ڈیٹیچ ہو رہا ہے. وہ بستر میں الگ کر دیا, وہ تھوڑی ایموشنلی اٹیچ ہے وہ. اچھا کھانا پینا یہ سب چیزیں بند کرنا, اس کی ضرورت پوری نہیں کرنا, یہ سب نہیں لکھا ہوا ہے.